حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے غلام خریدا، غلام کو خرید کر گھر لائے، نوجوان تھا وہ، خرید کے گھر لائے. بڑی توجہ سے سنیے گا بات، اگر یہی آپ سبق لے کے چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ جمعے کا مقصد پورا ہو گیا. غلام کو خریدا، گھر لے کے آئے اور اس کو کہتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. انہوں نے کیا حضور غلام جو ہے نا اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، آقا جس نام سے بھی پکارے غلام کا وہی نام ہے. میں کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کھاؤ گے کیا. امام احمد بن حنبل نے اپنے اس خریدے ہوئے غلام سے پوچھا کہ تم کھاؤ گے کیا. انہوں نے کیا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، آقا ان کو جو بھی دے دے نا کھانے کے لیے وہ کھا لیتے ہیں، ان کی خواہشات نہیں ہوتی، ان کی آرزویں نہیں ہوتی، ان کی تمنائیں نہیں ہوتی، جو آقا کھانے میں دے دے وہ کھا لے. آپ نے فرمایا اچھا یہ سارے کمرے ہیں تمہارے سامنے، رہنے کی جگہ ہے، تم دیکھ لو جو جگہ تمہیں پسند آتی ہے تم وہاں پہ رہ لو. انہوں نے کیا حضور غلامہ دے نخرے نہیں ہوتے، آقا جس جگہ پہ رہنے کے لیے جگہ دے دے بس وہی ہے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. کہتے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا اس کو، میں نے آبزرو کیا، نوٹس میں لی یہ بات کہ وہ اپنی محنت سے بڑھ کے کام کرتا، سارا دن کام کرتا اپنی محنت سے بڑھ کے، ٹھیک ہے. اور یہ اس نے کہا تھا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو پھر میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا. یہ اس نے پہلے ڈیل کی امام احمد بن حنبل سے. اس نے کہا حضور جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ مجھے کوئی کام نہیں کہیں گے. تو کلیئر ہو گیا معاملہ. اب جس وقت رات ہوئی نا تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رات کا پچھلا پہر تھا، میری رات کو آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، تو میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا، دیکھا تو اس کے کمرے اور آسمان کے درمیان نور ہی نور ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگ رہا تھا. اچھا اور معافی سننا ذرا، جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے وہ بات سنیے گا. اس بچے نے پتا کیا کہا، اس نوجوان نے اللہ سے معافی کیسے مانگی. انہوں نے کہا یا اللہ ایک تو میرا مالک ہے اور ایک میرا مالک احمد بن حنبل ہے، تیرے بھی مجھ پر ذمہ داریاں ہیں، میرے اوپر فرائض ہیں تیرے، اور احمد بن حنبل کے بھی فرائض ہیں، وہ بھی میرا آقا ہے، وہ بھی میرا مالک ہے زمین پر. تو چاہیے تو یہ تھا کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک ہر نعمت سے نوازا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر وقت تیری عبادت کی جاتی. لیکن مجھ پر احمد بن حنبل کے بھی فرائض ہیں، میں سارا دن عبادت نہیں کرتا، صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں یا تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کرتا، باقی سارا وقت میرا غفلت میں گزرتا ہے. یا اللہ میرا یہ جو وقت غفلت میں گزرتا ہے نا میں اس پر توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. بھائی ادھر تو نماز قضا ہو کے معافی نہیں مانگی جا رہی، فیل ہی نہیں ہو رہا، محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یار نماز چھوٹ گئی ہے، غلط ہوا ہے نہیں. اور وہاں معافی کس بات میں مانگی جا رہی ہے کہ باقی جو وقت گزرا ہے غفلت میں وہ نہیں گزرنا چاہیے، غلط ہوا ہے. اور یہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، چاہے جائے کہ مجھے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی. لو جی اس غلط معافی مانگی جا رہی ہے. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندھی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. تو یہ ہے جی بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مندانوں یاد سجن دی سوتیاں بھی آن جگاوے. وہ نہیں سوتے رات کو، وہ اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ ہے تقوی. بیسک کیا وجہ تھی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. یہ ہے اللہ کا ولی. جب صبح ہوئی نا تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس کے ساتھ مسجد میں نے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. میں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے، آزاد ہے تو آج کے بعد. انہوں نے کیا حضور کی ہوا، میرے کو غلطی ہو گئی، میرا کوئی کام ایسا آپ کو لگا جو اچھا نہیں تھا تو میں اس پہ معافی مانگ لیتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے. کہتے ہیں نہیں آزاد ہو تم، لیکن کھانا تمہیں ملے گا، 3 ٹائم کا گھر رہنے کے لیے جگہ بھی تمہیں یہیں پہ ملے گی، صرف تو نے کام نہیں کرنا، بس آئندہ کے بعد تو نے کام نہیں کرنا. انہوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں نے تیری رات کی جو توبہ تھی نا میں نے اس کو دیکھ لیا ہے. اوئے بس اتنی بات کی. اس نے سجدے میں سر رکھا اور اس نے کہا مالک یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں مت تو رہا تھا راز میں، یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا نماز میں. مولا یہ تیرا اور میرا یہ راز تھا، تو نے راز ہی کھول دیے ہیں. بس اتنی اس نے بات کی، چیخ ماری اور اس کی روح نکل گئی. سر یہ عبادت ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ 4 بندوں کو دیکھا تو قرآن کھول کے بیٹھ گئے. اگر تہجد پڑھ ہی لی، سعادت ملی گئی تہجد کی، تو 10 لوگوں کو بتا دیا جی میں سویرے اٹھیا سا تے انج ہویا سی، لوگوں کو پتا لگے یہ تہجد پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ عبادت بڑی کرتا ہے، یہ تسبیح بڑی پڑھتا ہے، یہ قرآن بڑا پڑھتا ہے. نہیں، اس نے کہا نہیں یہ راز تھا یا اللہ میرے اور تیرے درمیان، اور آج یہ راز کھل گیا، بس اینڈ ہو گیا. یہ ہے جی تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری.